الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ایسے مشغول دور کے اندر علماء کرام نے فکریں کی کہ آپ تک دین کی کچھ باتیں پہنچے. آپ کو یہ وقت بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جو باتیں بھی اس میں ملے کوشش یہ کریں کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے. میں بہت مختصر وقت میں چند وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے گھر جنت بنتا ہے. دیکھیے، آج کا یہ جو مجمع ہے، خصوصی طور پر جو مائیں اور بہنیں تشریف لائی ہیں، اس میں کچھ وہ عورتیں ہیں جو بیویاں بننے والی ہیں، اور کچھ وہ عورتیں ہیں جو بیویاں بن چکی ہیں. تو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں، ایک بات. دوسری بات یہ ذکر کرنی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اور خاص طور پر ہمارے یہاں پر عورتوں میں ایک اہم کردار ہوتا ہے ساس کا کردار. شرعی حساب سے ساس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور ایک وہ ساس جو نیک اللہ کو پسندیدہ وہ کیسی ہوتی ہے، یہ دوسری بات ذکر کرنی ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ذکر کرنی ہے کہ عام طور پر گھر جو بگڑتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. میں پہلی بات ذکر کروں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ ذہن میں رکھیں، اس دنیا کا سب سے خوبصورت ترین جو رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ، وہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قرآن میں شوہروں سے اللہ سفارش کر رہے ہیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یہ جو میری جو بندیاں ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ سفارش کر رہے ہیں اس رشتے کو بچانے کے لیے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ رشتہ اللہ کے یہاں کتنا اہم ہے. اتنا ہی نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر رشتے جب بننا شروع ہوئے تو سب سے پہلا رشتہ بھی شوہر اور بیوی کا بنا. اچھا، دنیا جب ختم ہو جاوے گی اور جب پورا اللہ نظام مکمل کر دیں گے تو جنت میں بھی جو ساتھ رہنا جو ہوگا وہ شوہر اور بیوی کا ہوگا. وہاں دوسرے نیک رشتہ دار ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہنیں، ملاقاتیں ہوں گی، لیکن ساتھ جو ہوگا وہ شوہر اور بیوی کا ہوگا. اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسندیدہ ہے. عزیز مائیں اور بہنیں، دیکھیے، اللہ نے اس دنیا کے اندر 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے. سب سے پہلی چیز ہے گھر میں. اس لیے ہماری زبان کے اندر یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے، دنیا کا چھیڑا تو ہم کہتے ہیں گھر، کیونکہ جب وہاں گھر میں آ جاتا ہے انسان تو وہ سکون محسوس کرتا ہے. دوسرا جو سکون اللہ نے رکھا ہے وہ رات میں رکھا ہے، کہ رات جب آتی ہے تو چاہے نہ چاہے بس بستر دکھتا ہے اور سونا دکھتا ہے، تھکان اترتی ہے. ورنہ اگر دن ہی دن رہتا تو بڑی مشکلیں اس سے ہو سکتی تھی. تو اللہ نے دوسرا جو سکون رکھا ہے وہ رات میں، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور تیسرا سکون جو اللہ نے رکھا ہے وہ بیوی اور عورت کے اندر سکون رکھا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے، یعنی عورت کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. اور یہ بہت بڑا، بہت زبردست سکون ہے. دیکھیے، ایک گھر کا جو سکون اور رات کا جو صحیح سکون اگر کسی کو نصیب ہوتا ہے، وہ ایک عورت کے اچھے کردار اور کیریکٹر اور اس کے اخلاق سے نصیب ہوتا ہے. پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، مرد پھاوڑا لے لے وے، کلہاڑی اٹھا لے وے اور پورا گھر توڑنا شروع کرے، پھر بھی وہ گھر اتنا جلدی نہیں ٹوٹے گا، یعنی بگاڑنا چاہے. ایک عورت سوئی سے کریت کر گھر توڑنا شروع کرے تو وہ گھر بکھر جائے گا. اب اندازہ لگائیے کہ عورتوں کی ذمہ داریاں کتنی اہم ہیں. اسی لیے دیکھیں، ہماری شریعت نے عورتوں پر کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. اس کو کہا تو گھر رہ، بچوں کی تربیت کر، گھر کی حفاظت کر، اپنی عزت کی حفاظت کر لے. تو ان سب چیزوں کے کرنے کے اندر اللہ تجھے وہ مقام دے دیں گے جو اللہ نے اپنے خاص الخاص بندے نبیوں کے بعد جن کا سب سے اہم مقام ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو جو مقام ملا ہے، جنت کے 8 دروازے ان کو پکاریں گے کہ ابوبکر آپ یہاں سے آ جائیے،
اللہ ایسی عورت کو جس کی زندگی میں یہ باتیں ہوگی، نماز کی پابندی سے پڑھ لے، روزے پابندی سے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور شوہر کی اطاعت کر لے، اللہ اس سے بھی کہیں گے جا تجھے جس دروازے سے جنت میں جانا ہو چلی جا۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ میں نمبر وار خاص طور پر بیویوں کی خدمت میں چند باتیں ذکر کر دوں۔ 10 باتیں ہیں، انشاءاللہ اگر بیویاں اس پر عمل کرے گی آپ محسوس کرے گی کہ ہاں واقعی اللہ نے حقیقت میں جو سکون رکھا ہے اس زندگی میں رکھا ہے۔ ورنہ میں آپ کے سامنے ایک بات ذکر کروں، دیکھیں دنیا کی عزت میں، شہرت میں، دولت میں، مال میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ اگر اس میں سکون ہوتا مال میں تو شاید وہ لوگ جو بہت زیادہ مالدار ہیں، جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، ان کے گھروں میں کبھی جھگڑے ہی نہیں ہوتے، ان کی کبھی طلاقیں ہی نہیں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ معاملہ ہی وہاں پر ہوتا ہے۔ آپ کو ساری مستورات جانتی ہوگی، اکثر آن لائن ہم چیزیں منگواتی ہیں امیزون سے۔ آپ جانتے ہیں یہ امیزون کا مالک کون ہے؟ امیزون کے مالک کا نام ہے جیف بیزوس، اور دنیا کے سب سے بڑے مالداروں میں ان کا نام ہے۔ ابھی انہوں نے ایک راکٹ بنوایا ہے خود کا، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ بھی جائیں اپنا پرسنل سفر کیجئے راکٹ کا، ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز سے بڑھ کر راکٹ کا سفر کیجئے۔ لیکن عجیب شان، اللہ کی شان، اتنا مالدار لیکن اس کی بیوی کے ساتھ اس کی طلاق ہو گئی، اور اخبار میں انڈیا ٹوڈے نے یہ رپورٹ چھاپی ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین طلاق اگر کوئی ہوئی ہے تو سب سے بڑی مہنگی طلاق یہ ہوئی ہے، اس لیے کہ 2.5 لاکھ کروڑ روپے اس کو طلاق کے دینے پڑے، اس لیے کہ وہاں ان ممالک کے اندر تو یہی ہوتا ہے، طلاق ہوئی تو طلاق کے ساتھ ساتھ شوہر کی جائیدادیں بھی جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سکون مال میں نہیں رکھا ہے، کیا کریں سکون کس میں؟ میں نے مردوں کے مجمع میں 10 باتیں ذکر کی تھی، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ عورتوں سے بھی 10 باتیں ذکر کر دوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو پہلے 5 سال مکمل اپنے شوہر کو دے دیں۔ اس پہلے 5 سال میں اپنے شوہر کی ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری، ایسی بات کا ماننا، یعنی بس یہ سمجھ لے کہ یہ میری جنت ہے اور یہی میری دوزخ ہے، ان کی میں نے مان لی تو یہ میری جنت، نہیں مانی تو میرے لیے آخرت کا بڑا خطرہ ہے۔ اور حدیث بھی یہی کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس حال میں سویا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پوری رات اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں پر جب منگنی ہوتی ہے اور منگنی سے شادی کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے تو اس میں تو عورتیں مرد یعنی منگیتر جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا بڑا خیال، بڑی گفٹ کا لین دین، بڑا ادھر سے ادھر معاملہ، بڑا گھمانا پھرانا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، سب خیال رکھنا۔ لیکن جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیوی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کی پکڑ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میری جنت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ رب العزت نے ان کی فرما برداری میں میرے لیے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کا خطبہ ہوا۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، رشتہ جو ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں منگنی، خطبہ۔ ایک عورت کا ہوا، منگنی ہوئی، وہ حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میرا خطبہ، میری منگنی ہو چکی ہے، میں کسی کے یہاں جانے والی ہوں، مجھے میرے شوہر کے حقوق، مجھے میرے سسرال میں کیسے رہنا ہے کچھ بتائیں۔ اللہ کے نبی نے پوری لسٹ نہیں بتائی، دیکھ وہاں جا کے کھانا بھی پکانا، کپڑے بھی دھونے ہیں، ساس کا بھی خیال رکھنا ہے، سسر کا بھی، نند کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ سب نہیں۔ حضور نے ایک بات ایسی کہی، وہ عورت کے اگر دماغ میں بیٹھ گئی تو وہ جان لگا دی کہ اس چیز کو کرنے میں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ تیرے شوہر کے جسم پر پھوڑے پھنسی نکل گئے، اس میں سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، تو اپنی زبان سے صاف کر لے، پھر بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائے جس عورت کے سامنے اتنی بڑی عورت میں دیکھیے فطری طور پر نیچرلی نظافت پاکیزگی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ سب چیزوں سے بہت دور رہتی ہے، وہ بہت صاف ستھرا رہنا، گھر کی صفائی ہی عورت کرتی ہے تو یعنی وہ صاف ستھرا رہنا پسند کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس عورت نے اتنی زیادہ شوہر کی فرما برداری کر لی کہ اس نے خون اور پیپ کو بھی نہیں سمجھا، بس یہ سمجھا میرا شوہر ہے، اب اندازہ لگائیے تو پھر وہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے، شوہر کی رضا کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کرے، پہلے 5 سال مکمل اپنے شوہر کو دے دے،
مکمل، پھر اس میں نہ میکے بہت زیادہ جانے کا رکھے، نہ سہیلیوں کے ساتھ بہت زیادہ پھرنے کا رکھے، نہ یہ تمام چیزیں کرے جس کی وجہ سے اس کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، مکمل بس وہ یوں سمجھے بس یہی ہے میرے۔ جب یہ 5 سال عام طور پر کیا ہوتا ہے، دیکھیے نئی نئی جب شادی ہوتی ہے تو شوہر اور بیوی کے دماغ کے اندر شادی کا جو پکچر ہوتا ہے، شادی کی جو فلم ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے وہ ہیروئن ہے اور میں ہیرو ہوں، اور حقیقت میں زندگی وہی ہے جو آج کل فلموں میں دیکھ رہے ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آٹے دال کے بھاؤ پتہ چلتے ہیں اور پھر مہندی کے کلر اترتے ہیں اور پھر اس کے بعد حقیقی زندگیوں میں جب آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقی زندگی یہ نہیں ہے۔ حقیقی زندگی تو خدمت کا نام ہے، سخت سست سننے کا نام ہے، اپنے آپ کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ جب یہ کسی عورت میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا لیتی ہے۔ پہلی بات میں نے ذکر کی، پہلے 5 سال اپنے شوہر کو دے دے۔ دوسری چیز یہ ہے، شوہر جب گھر واپس آتا ہے، صبح وہ کام کے لیے نکلا، رات کو جب گھر واپس آ رہا ہے تو اس کے گھر کے آنے کے اوپر اس کا ویلکم، اس کا استقبال اچھے طریقے پر کرے۔ عام طور پر یہ چیزیں سے عورتیں بڑی محروم ہوتی ہے، فورین کلچر میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہے کہ جب وہ شوہر ہسبینڈ آ رہا ہے تو بہت انتظار، اس کے ہاتھ میں سے بریف کیس سے، سوٹ کیس سے، یا ہمارے یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹفن وغیرہ ہے تو ان کے ہاتھ میں سے لے لیا، اور اپنے آپ کو بالکل یعنی تیار ہو کر رہے۔ تیار ہونے کا مطلب بہت زیادہ بھی نہیں لیکن ہلکے پھلکے کپڑے صاف ستھرے کر لے ہوئے، ورنہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے شوہر جب گھر سے نکلتا ہے تو اس موقع پر بھی عورت کچن میں ہوتی ہے، جب گھر سے واپس آتا ہے تو اس موقع پر بھی عورت کچن میں ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کے کپڑوں میں بدبو آ رہی ہوتی ہے، کپڑے اس کے گندے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں مرد کو، آپ کو مرد کی طرف متوجہ نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحابہ کا یہ معمول تھا، خود نبی کا یہ معمول تھا، جب سفر سے واپس آتے فوراً مدینہ میں داخل نہیں ہو جاتے، مدینہ سے تھوڑی دیر باہر رکتے اور اپنے آنے کی خبر دے دیتے کہ ہم سفر سے آ چکے ہیں، تو مدینہ کی ساری عورتیں اپنے آپ کو تیار کر لیتی تھی، پھر شوہر گھر میں آتے تھے تو وہ گھر کا ماحول ایک بہترین فضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے شوہر جب گھر سے واپس آئے تو اس کے گھر پہ آنے پر استقبال کرے، اپنے کپڑے ٹھیک کر لے اور اپنی زیب و زینت کو اختیار کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زوجہ، میری بیوی میرے لیے ویسے تیار ہوتی ہے جیسے جنت کی عورتیں اپنے خاوند کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے، عورتیں تیار کب ہوتی ہے؟ ماں کے یہاں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، ولیمے میں جانا ہے، عقیقے، یعنی باہر کا کوئی فنکشن گھومنے جانا ہے تو تیار، اور شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، شوہر کے آنے کے اوپر وہی میں نے کچھ کچن کے کام کے کپڑوں میں پورے دن پھر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن عام طور پر اس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو 2 باتیں ذکر کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے ہرگز دور نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ جو فیملی سسٹم دیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم، بر صغیر کے اندر یعنی خاص طور پر ہندوستان کے اندر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ عام طور پر عورتیں یہ کرتی ہے، شادی کے 2-4 مہینے گزرتے ہیں، 1 سال گزرتا ہے، پھر فوراً یہ ڈیمانڈ رکھ دیتی کہ میرے کو تو تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں ان کو کائی کی سنوں۔ ظاہر یہ تمام جملے ہوتی ہے کہ وہ مجھے سنا کرتی ہے، وہ مجھے بول کرتی ہے، میں نے کتنا بھی اچھا کیا ہو۔ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ انہیں بھی سمجھائے، اور بیوی کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کی ماں ہے، پسند آپ کو اسی نے کیا تھا۔ آپ جب یہ گھر پر آئی تو ایسا نہیں ہے کہ شوہر لے کر آ گیا تھا، آپ کو یہاں گھر کے اندر لانے کے اندر سب سے بڑا اپروول اگر کسی نے دیا تھا تو آپ کی ساس ہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے بوڑھی ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، بیمار رہتی ہے، دوائیاں لیتی ہے، ایک زندگی گزار چکی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اپنی ماں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، تو کیوں نہ آپ اپنی ماں اسی کو سمجھ لیں۔ اس لیے شوہر کے ماں باپ سے ہرگز دور نہ کرے، ورنہ دیکھیے یہ کہاوت بڑی مشہور ہے، بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے۔ آج ہم کسی اولاد کو اس کے ماں باپ سے دور کریں گے، کل ہم اپنی اولادوں سے یہ امید پھر مت رکھیں، جیسا کرو گے کما تدین تدان، ویسا ہی ہمیں بھی بھرنا پڑے گا۔
ورنہ ہوتا کیا، چلیے الگ چلے گئے کوئی حرج نہیں، شریعت گنجائش بھی دیتی ہے، لیکن وہ جو ننھے ننھے جو پھول ہے گھر کے بچے ہیں خاص طور پر، وہ دادا دادی کی محبتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، اچھی نہیں ہے یعنی بولنی نہیں چاہیے، لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں، یعنی اس کو پیش کیا گیا ہے غلط طریقے پر۔ جیسے کہتے ہیں نا عام طور پر کہ آدمی کو اپنی موڑی سے زیادہ بیاج سود اچھا لگتا ہے، موڑی کہیں لگائی اور اس کے اوپر جو سود آتا وہ، حالانکہ غلط مثال ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے، حقیقت بھی یہ ہے کہ آدمی کو اپنی خود کی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اولاد کی اولاد جو اس کا سود ہے اس سے زیادہ اس کا بیاج، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو بڑی ان کی تمنائیں ہوتی ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ سے دور نہ کرے۔ چوتھی بات یہ ہے شوہر کی کمائی کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لے۔ ہوتا یہ ہے زیادہ کی چاہ میں، زیادہ کی خواہش میں، دیکھا دیکھی کے اندر، میری بہن نے یہ سوٹ پہنا ہے، میری بہن یہ پرس لے کے آئی ہے، میری بہن نے ایسے جوتے پہنے ہیں، میری سہیلیوں میں یہ ہے، میرے کو تو وہاں جاتے بھی شرم آتی ہے اور آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، اور پھر یہ گھروں میں لڑائیاں شروع کر۔ نہیں، وہ جو لا رہا ہے حلال لا رہا ہے، بس اس کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لے۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنے چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ کیا مالدار تھے حضرت علی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باغات تھے؟ ارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو حال یہ تھا کہ آج مزدوری کی، کل کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کہاں سے پیسہ اور کہاں سے مال آئے گا۔ یعنی ہم اب یوں کہہ سکتے ہیں چھوٹک مزدوری کرنے والا جو طبقہ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ چھوٹک مزدوری کرتے تھے۔ آج کسی کے باغ میں پانی دے دیا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ناراض ہے، یعنی وہ ان کے چہرے سے نظر آ گیا کہ یہ ناراض بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ یعنی سسر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج کل کے سسر کیا کرتے ہیں؟ آنا ہوئے گا تو آئے گا، لے جائے گا، بیٹی چل تو میرے ساتھ، کوئی نوائے گا نہیں ہے، یہ اپنے کوٹ سے اس کو دیکھ لیں گے۔ پوری دنیا کی کوٹیں جس کے سامنے جھکتی ہے، پوری دنیا جن کے سامنے سلام کرتی ہے، میرے نبی وہ اپنے داماد کو تلاش کر رہے ہیں مسجد میں۔ علی کو کسی نے دیکھا؟ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ حضور مسجد میں بیٹھتے، صحابی کو آرڈر دیتے، حکم دیتے کہ بھائی جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ حضور خود تلاش کر رہے ہیں، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا، قل یا ابا تراب، حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہیں مسجد کے صحن میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا رہے، گھر پر لا رہے، اور دونوں کے آپس میں صلح کروا رہے ہیں۔ عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالت کی حضرت علی کی، اسی حالت میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے، بلکہ رخصت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی اپنی بیٹی کو کہ بیٹی فاطمہ، علی میرا چچازاد بھائی، اس کے پاس بہت مال نہیں، لیکن تو اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ عزیز مائیں اور بہنیں، دیکھیں یہ دیکھا دیکھی نے، زیادہ کی خواہشات نے، ورنہ یاد رکھیں آج اگر ہم نے کسی نئے سوٹ کی ڈیمانڈ کی ہے، کسی نئے پاکٹ کی ڈیمانڈ کی ہے، کسی نئے جوتے کی ڈیمانڈ کی ہے، کل 1 مہینہ 2 مہینے گزریں گے، وہ پرانا ہو جائے گا، مارکیٹ میں پھر نیا آ جائے گا، اور ہماری خواہشات نہیں رکے گی، اخیر میں ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ بس شوہر جو حالت میں ہے، بس ہمارے ماں باپ نے کر دیا ہے ہمارا رشتہ، بس اب اس کو اپنا نصیب سمجھ کر اس کو قبول کر لے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو ایسے سکھ کے دن دکھائیں گے آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ اور ذرا اپنی ماؤں سے ہی پوچھ لیجیے، آپ یہاں اس مجمع میں جو مائیں بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے کہ ابا پہلے کیسے تھے، یعنی ان کی کمائی کتنی تھی، اور اکثروں کا حال یہی ہے کچھ نہیں تھا بیٹا، ہم تو 2 روپے کا ساگ لے کر اور سبزی لے کر آتے تھے اور کھاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے، اور باپ سے پوچھے تو وہ بھی یہی کہیں گے تیری ماں نے بہت صبر کیا، تیری ماں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ لکھا ہے کہ عورت اور بیوی کا امتحان شوہر کی غریبی اور غربت میں ہوتا ہے۔ جس عورت نے غربت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے دیا وہ سب سے بڑی اخلاق والی عورت ہے۔ 4 بات ہو گئی کہ شوہر کی جو کمائی ہو اس کو نصیب۔ 5ویں بات یہ ہے اپنے میکے جانے کا، ماں کے گھر جانے کا کوئی وقت اور دن نکی کر لیے ہوئے اور طے کر لیے ہوئے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے
کہ وہ وقت طے نہیں ہوتا ہے یا دن طے نہیں ہوتا ہے، جب موڑ کیا شام کو بھی جاری، صبح بھی جاری ہے، تیسرے دن بھی جاری، چوتھے دن بھی جاری۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں تو کہتا ہوں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہ جیسے ہمارے پاس کوئی بچے چھٹی مانگنے کے لیے آتے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں آیا چھٹی مانگنے، یعنی بچے پڑھنے آ گئے تو چھٹی نہیں مانگنی چاہیے۔ ایسے ہی جب آپ گھر سے رخصت ہوگی تو ساس کا فیس اڑ جائے گا کہ یہ کیوں جاتی ہے۔ تو اپنا ایک دن، تاکہ ساس کو بھی پہلے سے ذہن میں ہے کہ ہاں یہ رویوار کو جاتی ہے، یہ 15 دن میں جاتی ہے، یہ مہینے میں ایک دن جاتی ہے، تو وہ اس کا دن طے کر لے لے۔ ورنہ عام طور پر آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے، شوہر یہاں کام پر کارخانے یا کام کے لیے رخصت ہوا ہے اور اسی کی گاڑی کے پیچھے بیٹھ کے عورت بھی اپنے میکے، اور شام کو آئے گا تو اس کو لیتے آئے گا، اور وہ تو یہ اس کی وجہ سے گھر چلتا نہیں ہے، گھر بنتا نہیں ہے۔ تو ایک دن میکے جانے کا، اور بہت زیادہ بھی نہ جایا کرے میکے جانے کے لیے، بہت زیادہ بھی، اس لیے کہ جب اب اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، پہلے کی مائیں کہتی تھی بیٹا تو کھڑی جا رہی ہے، اب آڑی وہاں سے آئی ہے، تو یہ بہت پیارا جملہ ہوتا تھا۔ اس جملے کی وجہ سے عورت یہ سمجھتی تھی میرا اصل گھر تو اب میرا سسرال ہی ہے، اب مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کا نتیجہ اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت آتی نہیں تھی، وہ گھر چند دنوں کے اندر بن جاتا تھا، ماں کو بلانا پڑتا تھا کئی مہینوں کے ساتھ، بیٹا اب تو آ جا۔ کہا کہ امی اتنے کام ہوتے ہیں، میں کیسے آؤں، میں اب یہیں پر سکھیوں میں آتی جاتی رہوں۔ تو دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی ایک دن متعین کر لے۔ 5 باتیں ذکر کر دی، چھٹی بات یہ ہے شوہر کے مزاج اور شوہر کے موڈ کے مطابق اپنا مزاج اور موڈ بنانے کی کوشش کریں۔ اس بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اپنی خواہشات، اپنی تمام چیزیں شوہر پر تھوپنے کی کوشش کرتی ہے، بعض مرتبہ اس کی وجہ سے آپس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہے۔ اپنے شوہر کو دیکھیں، اس کے موڈ کے مطابق وہ کہہ رہا ہے، ورنہ ہوتا یہ کہ اگر شوہر نے وعدہ کر لیا آج شام کو اپنے باہر کھائیں گے، اچھی بات ہے، لیکن شام کو آیا اور شوہر کے پاس یا تو پیسے نہیں ہے یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب بیوی ہے کہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ نہیں آپ نے کہہ دیا تو اب آپ کیسے ہی منع کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے مزاج اور اس کے کہنے کے مطابق آپ ڈھلنے کی کوشش کریں، حقیقت میں زندگیوں کے سکون کو آپ دیکھیں گے۔ 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات یہ ہے دوسروں سے اپنا موازنہ اور کمپیریزن نہ کریں۔ عام طور پر آج گھروں میں یہی ہو رہا ہے کہ دوسروں سے اپنا موازنہ، کہ یہ شادی میں گئی تھی اس نے تو ایسا پہنا تھا، اتنے کا جوڑا پہنا تھا، اتنی کی چیز پہنی تھی، فلاں کی چیز پہنی تھی۔ اس کی وجہ سے پھر وہ خرابیاں گھروں میں، ہمارے گھروں میں آتی ہے، اور پھر شوہر اس کے لیے چلیے وہ لاتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ اپنی ماں کے لیے بھی لائے گا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ بعض مرتبہ سود اور بیاج کے چکر میں پڑ جاتا ہے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، اور اس کا سبب اور ذریعہ ہم بنتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں سے موازنہ، بلکہ اللہ نے جس حالت میں ہمیں رکھا ہے اس حالت کے اندر ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ 7 باتیں۔ 8ویں بات یہ ہے اپنے مسائل کو میکے میں بیان نہ کرے بہت زیادہ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب مسائل میکے میں بیان ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹیوں کو لے کر آج کل تو بہت زیادہ سینسیٹیو ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہر صبح فوراً ماں کا فون، بیٹا پکا لیا، کیسا پکایا، ساس نے تعریف کری تیری، برابر اچھا بنایا کہ نہیں بنایا، اس کا موڈ کیسا تھا۔ تو یہاں سے آپ کا فون گیا یا یہاں سے آپ نے اپنے مسائل کو بیان کیے، تو پھر وہاں سے ماں سے ذرہ برابر آپ نے لچک والی بات کر دی کہ امی آج تو ان کا موڈ ہی اچھا نہیں تھا، میں جیسے ہی کمرے میں سے اٹھ کے آئی تو فوراً منہ چڑھا ہوا تھا۔ ہاں بیٹی، پھر اپنے بھی ولتا جواب دینے کا، ذرا بھی سننے کی نہیں، تو فون کر دینا، آدھے کلاک میں تیرے پپا آ جائیں گے لینے کے لیے۔ یہ گھر بنے گا نہیں۔ اس کی وجہ سے خوش نصیب ہوتی ہیں وہ بیویاں، خوش نصیب ہوتی ہیں وہ مائیں جو اپنی بچیوں کو یہ نصیحت کرتی ہے، بیٹا اب یہ تیرا میکا ہے، جیسا بھی ہے بس اب یہیں پر، یہ تیرا سسرال ہے، اب جیسا بھی تیرے اسی کے مطابق رہنا ہے۔ اپنے مسائل کو بہت زیادہ اپنے میکے میں بیان نہ کرے، ورنہ مائیں وہ جوابدار ہو جاتی ہے اپنے بچیوں کے گھر خراب کرنے کی۔ 8 باتیں۔ 9ویں بات بہت اہم بات ہے، اور یہ ہے زبان پر قابو اور برداشت کرنا۔ یہ ہم میں سے ختم ہی ہو گیا۔ آج کیا ہو گیا معاملہ، ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہو گیا۔ تم اگر اینٹ مارو گے تو ہم پتھر ماریں گے، تم نے اگر ایک جواب دیا تو ہم ڈبل جواب دیں گے۔ برداشت کرنے کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہاں جائے گی،
हुजूर जो हजरत मुआज को ज़बान पकड़ पकड़ के समझा रहे हैं, इसको काबू में कर लिया तो बहुत बड़ी चीज़ को काबू में कर ली। मैंने एक जगह पर जिक्र किया, औरत में अगर 3 बातें सिर्फ कर ले, 3 बातें, घर के 80% काम तो ख़त्म हो जाएंगे झगड़े। एक, अपनी ज़बान पर काबू रख ले। नंबर 2, अपने आप को तैयार संवार कर रखे। और नंबर 3, घर में दीन के माहौल को पैदा करें। आप तजर्बा करके देख लीजिए, जिस औरत को ज़बान पर कंट्रोल आ गया तो उसको घर बचाना संभालना आ गया। वरना होता ये है कि देखिए आमतौर पर झगड़े जो होते हैं घरों के अंदर, सास और बहू के झगड़े, बहू ने कुछ खाने में कमी बेशी की तो सास की तरफ से उल्टा जवाब आता है। फिर अगर ननदें भी घर में अगर मौजूद होती है, कहते हैं ना घर के सीसीटीवी कैमरे यानी ननद, तो वो अगर घर के अंदर मौजूद है तो उसकी वजह से होता ही है कि वो भी फिर 2-4 लगाई बुझाई कर देती है, तो घर उसकी वजह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसलिए चाहिए हर एक अपने आप की ज़बान पर काबू रखे, बर्दाश्त करे। सास को चाहिए कि वो अपनी बहू के अंदर दखील होने में अपनी बेटी को ज़रा बराबर मौका ना देवे कि तेरे नहीं बोलने का, मैं हूँ मेरी बेटी की तरह, मैं कुछ भी कहूँगी लेकिन तेरे नहीं बोलने का। बहू भी अपनी सास को अपनी माँ के दर्जे में रखे। जब ये होगा ना मामला, फिर आप घर देखेंगे। 10वीं और आखिरी बात, घर में दीन का माहौल। अगर हमने दीन का पता ही नहीं होगा तो हम कैसे शौहर को, सास के, ससुर के और घर के और लोगों के हुकूक को पहचानेंगे। ये 10 बातें मैंने बीवियों के ताल्लुक से जिक्र कर दी है। चंद वो बातें हैं मैं जल्दी जिक्र कर दूँ, इसलिए कि मेरे बाद एक और बुजुर्ग को बात करनी है। सास के ताल्लुक से मुझे चंद बातें जिक्र करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है, सास जो आने वाली जो बेटी है, बहू है, उसको अपनी बेटी की तरह समझे, हाकिमाना सुलूक ना करे। वरना आजकल की सासों का हाल ऑर्डर, ऐसा लगता है कि घर में नहीं काम कर रहे और घर नहीं है, ये इसको ये समझते होटल चला रहे, चले ये उठा ले, ये कर ले, वो झटक दे, वो पटक दे, ये कर ले। भाई वो बेटी है, वो किसी की बेटी आपके घर पर आई है, उसको प्यार मोहब्बत की ज़बान से समझाओ। इसीलिए सास एक जुमला ही ऐसा है कि अरबी ज़बान में इसका लफ्ज़ ही नहीं है, हर चीज़ का लफ्ज़ मौजूद है। अरबी इतनी वसी ज़बान है कि शौहर को कहते हैं ज़ौज, शौहर बीवी को कहते हैं ज़ौजा, लेकिन सास के लिए लफ्ज़ ही नहीं है। इतनी ख़तरनाक की ज़बान, सास को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मुज़ ज़ौज ये कह दिया जाएगा, लेकिन लफ्ज़ जुमला तो नहीं है। क्योंकि ये अल्लाह सही समझ दे दे। हमारी बड़ी अजीब बात यह है, एक वही औरत इतनी अच्छे अखलाक वाली होती है, इतनी बेहतरीन मिजाज वाली होती है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है जब वो सास बनती है। इसलिए औरत के अखलाक का अंदाज़ा उसके सास बनने के बाद होता है कि ये कितनी अखलाक वाली है। दूसरी बात ये है, अपनी बहुओं की गलती अगर है, भाई कोई इंसान गलती से पाक नहीं है दुनिया में, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको दूसरों के सामने बयान न करे। वरना हाल ये होता है, कोई गलती की तो बस फजर होने का इंतजार करती है कि महल्ले में नीचे उतरेगी और 4 औरतों को जमा करेगी, पता है मेरी बहू ने तो ये किया है, पता है मेरी बहू ने तो वो किया है। उसकी वजह से होगा ये, आप अपने घर के राज को दूसरे तक पहुंचा रहे, आप अपने घर की अमानतों को। और जाहिर सी बात है, लोगों का मामला तो ये है कि 2 की 4 लगाना, फिर वो आपकी बहू से मिलेगी तो वो डबल कहेगी कि आपने थोड़ा कहा होगा, वो डबल मिला के कहेगी। होगा ये कि इसकी वजह से आप अपने बेटे के घर को खराब कर दिए। तो दूसरी बात, अपने मसाइल दूसरे से बयान न करें। तीसरी, बल्कि ये जो तीसरा जो नुक्ता है इतना अहम है कि अगर हर सास कर लेवे तो कभी भी घर खराब नहीं होगा। जैसे तीसरा नुक्ता, सास जो है वो कभी भी अपने बेटे की साइड न लेवे, यानी लड़के की जो माँ है वो अपनी बहू की साइड लेवे और लड़की की जो माँ है वो अपने दामाद की साइड लेवे। यानी जब भी झगड़ा हो तो बस यही कहे मेरा दामाद अच्छा है, बेटी तूने कुछ किया होगा, और लड़के की माँ कहे मेरी बहू अच्छी है, बेटा तूने किया होगा, तेरी गलती है। आप लिख लीजिए, वो घर कभी भी तबाह नहीं होगा। इतना अहम नुक्ता है। चौथी बात यह है, बहू के घर वालों का जिक्र बुराई से ना करें। आम तौर पर बहू ने एक गलती की तो सीधा तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा के भेजा कि नहीं भेजा तेरे को। अब जाहिर सी बात है, देखिए जब तक कि हर आदमी का ये मिजाज है, उसको कहा जाएगा वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसकी बहनें, यानी उसके मैके वालों को आपने कुछ कहा, वो बर्दाश्त नहीं, फिर वो लड़ाइयाँ बढ़ती है उसकी वजह से।
تو کبھی بھی اس کے میکے والوں کا ذکر کبھی بھی برائی کے ساتھ نہ کرے. اسی طریقے سے اس کو میکے جانے سے روکے نہیں. جب اس کا وقت ہو، ٹائم ہو، ایک وقت متعین کر لیا ہے تو اس کو کبھی بہت ہنسی خوشی رخصت کرے. اور جیسے ہی وہ آوے تو ہنسی خوشی، ورنہ عام طور پر جاتی تو چلی جائے لیکن جب آتی ہے تو ساس کا چہرہ اڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیوں لیٹ آئے، کتنے بج گئے، فلاں ہو گئے. نہیں، اس کو جانے دے، تھوڑی پابندیاں اس میں کم کرے. ایک چیز جو یہ ساس کرتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے گھر خراب کر دیتی ہے، یہ پابندی بنا لے، بہو کے کام کی تعریف کرے. عام طور پر ساسیں یہ چیز نہیں کرتی ہے، بہو کے کاموں کی تعریف کرتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپریشیٹ نہیں ہوتی ہے، اس کا جذبہ بڑھتا نہیں ہے. کتنی بھی محنت سے بیچاری نے کیا اور نمک زیادہ گر گیا تو جو نقص ہے وہ سب سے بڑا نظر آئے گا. یہ کوئی کھانا بنایا، نمک کتنا زیادہ کر دیا، 20 سال ہو گئے تیرے ابا کو بنا کے کھلا رہی ہو، آج تک ایسی نوبت نہیں آئی، اور ابھی 2-4 دنوں میں پوری ہانڈی تو نے تو خراب کر دی. اتنی مہنگی ہانڈی بنی تھی اور تو نے خراب کر دی. اب اندازہ لگائیے اس کا دل کیسا ٹوٹ جائے گا. اور اس کے ذمہ دار اور جواب دار وہ عورت ہو رہی ہے جس نے دنیا دیکھی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے، اس کے باوجود تجھے سلیقہ نہیں آیا بات کرنے کا اپنے چھوٹوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جس نے چھوٹوں کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کی یعنی سانسیں، بڑوں کی تعظیم نہیں کی یعنی بہویں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر وہ ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو چھوٹے اور بڑوں کی تمیز اور ادب نہ جانے. اسی طریقے سے اگر کوئی کمی ہے تو اس کو نرمی سے سمجھاویں. یہ چند باتیں جو سانس کے حوالے سے. بس آخری بات میں 1-2 منٹ میں سمیٹ کر اپنی بات کو مکمل کروں کہ عام طور پر گھر کے خراب ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے یہ چند ہے. نمبر 1 عدم برداشت، یعنی برداشت نہیں ہوتا. قربانی کا جذبہ ہو، احسان کا جذبہ ہو، غم خاری کا جذبہ ہو، پی جانے کا جذبہ ہو. ورنہ چلیے مان لیجئے برداشت نہیں کیا شوہر نے بھی، بیوی نے بھی، اب اس کا اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ ماں باپ کو انوالو کریں گے، لوات کو لائیں گے، جھگڑوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہ چیزیں بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ گھر خراب ہو جائے گا. تو اگر ہم نے برداشت کر لیا ہوتا، اس لیے میں نے مردوں کی مجلس میں یہ بات کہی تھی، شوہر اور بیوی دونوں ایک وقت میں غصے نہ ہو. لگتا ہے کہ بیوی کا پارا ہائی ہے تو شوہر اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹ لے، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ شوہر ابھی غصے میں ہے تو پھر اپنے آپ کو چپ اور خاموش کر لے. تھوڑی دیر کے بعد بن جائے گا معاملہ، لیکن دونوں نے ایک وقت میں غصے کر لیا تو وہ گھر ٹوٹ جائے گا. دوسری بات، اپنے آپ کو ناشکری بنا کر پیش نہ کرے. جو ملا وقت پر، جو حاضر ہو گئے شکر گزاری کرے. عام طور پر فوراً عورت کو کسی چیز میں کمی ہوئی، یکفرن اللعن و یکسرن العشیر. حضور نے حدیث میں فرمایا یکسرن اللعن و یکفرن العشیر. بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں عورتیں اور بہت زیادہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، اور یہی کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، ما رأیت منک خیرا قط. آپ کے گھر میں آ کے تو سکھ دیکھا ہی نہیں میں نے. حضور نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ عورتیں عام طور پر یہ کہتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جہنم میں جاتی ہے. ناشکری نہ کریں. تیسری بات یہ ہے اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بہت بچائیں. آج کل گھروں کے تباہ ہونے کی وجہ سوشل میڈیا بہت زیادہ. میں دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، آج سے 5-7 سال پہلے کئی مسائل ایسے آتے تھے، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے تھے، شوہر کی مار پٹائی ہوتی تھی. 80% اب جو مسائل آ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے. بیوی کا کسی جگہ تعلق ہو گیا، کانٹیکٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ وہ باتیں کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. یا دوسری وجہ جو ہوتی ہے، شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوئی اور آج کل دیکھیں واٹس ایپ ہر ایک کے پاس ہے، فوراً کوئی اسٹیٹس اچھا سا نکالا ناراضگی والا اور فوراً اپلوڈ کر دیا کہ آج تو ہم ان سے بہت روٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں منانے کی کوشش نہیں کی اور یہ حال ہوا. اب ظاہر سی بات ہے آپ کا شوہر، آپ نے لکھا ہے شوہر کے لیے کہ اس کو سمجھ پڑے، لیکن پوری دنیا دیکھتی ہے اس کی وجہ سے، وہ فوراً سمجھتی ہے کہ ہاں ان کے گھر میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، پھر وہ اندر دخیل ہونے کی کوشش کرتے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ شوہر کو غصہ آتا ہے. ہمارے جھگڑے تو دنیا کے سامنے لے کر دیکھیے. آج کل یہ ہو گیا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر دنیا کے سامنے بیان کرنے مسئلے تو 2-4 عورتوں کو بیان کیا جاتا، اور آج کل یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ ڈال دو، سوشل میڈیا پہ ڈال دو، اسٹیٹس میں ڈال دو تو دنیا دیکھ لے گی. یہ چیز نہ کرے، اپنے آپ کو اس کے بہت دور. چوتھی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھے. شوہر کی تعریف کرے، وہ چاہے کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، یا تعریف کرنے کا مزاج ہی ہم میں سے ختم ہو گئے. یہ لائن. اور پانچویں اور چھٹی آخری بات یہ ہے کہ غلط تربیت ہم اپنی بچیوں کی نہ کریں، خاص طور پر مائیں. ان کو مس گائیڈ نہ کریں، ان کے ذہن میں سسرال کی جو ہے منفی
اور نیگیٹو پکچر نہ بٹھاوے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے شادی ہونے سے پہلے جب ہونے والی ہوتی ہے تو گھر کی اس کی جو بہنیں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے اور خالائیں ہوتی ہے، دیکھو سانس ہے بہت زیادہ اس کے تو چڑھا کے سر پہ نہیں رکھنے کا، کبھی کبھی کام نہیں بھی کرنے کا، بول دینے کا کمر دکھتی ہے، بول دینے کا بہانہ کر لینے کا، یہ سب نہیں کرنے کا، انہیں دیکھ تو بہت کام کر کے دیکھی نہیں ان کا تو وہ سر پہ چڑھ جائے گی۔ یہ سب نیگیٹو سوچ جو اس کے ذہن میں بٹھا رہی ہے وہ مائیں ہوتی ہے، پھر وہ وہاں جا کر لڑنا شروع کرتی ہے، وہ بدسلوکی کرنا شروع کرتی ہے، بد اخلاقی کرنا شروع کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔